حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا جو امتی 12 ربیع الاول کے دن یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ بار بار کہتا ہے، مانگ میرے لاڈلے تجھے کیا چاہیے، تیری مرضی کیا ہے، تیری منشا کیا ہے، تیری مراد کیا ہے۔ اللہ والوں، یہ تسبیح جو شخص بھی 12 ربیع الاول کو صرف ایک بار پڑھتا ہے، اس کے گھر کے بچے بچے کا نصیب بدل دیا جاتا ہے، اس کے گھر کے بچے بچے ارب پتی بن جاتے ہیں۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ اللہ والوں، آج 12 ربیع الاول ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مبارک اور بابرکت دن ہے، جس میں ہمارے آقا دو عالم نور مجسم، مختار کل، ختم الرسول، دانہ سبل اس فانی دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ والوں، اس مہینے کی 12 تاریخ ہفتے کے دن اگر کوئی بندہ اس خاص تسبیح کو پورا دن پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں، جا میرے بندے کے پاس جا، وہ جو مانگتا ہے، جو وہ کہتا ہے، اس کی ہر حاجت، اس کی ہر دعا کو قبول کر لو۔ اللہ والوں، آج 12 ربیع الاول کو آپ لوگوں نے یا غنیوں کا، یا ربنا، یا ربی اور یا غنیوں کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے معنی ہیں غنی کر دینے والی ذات۔ غنی صرف رب کر سکتا ہے، رزق صرف رب دے سکتا ہے، کامیابی صرف رب کی طرف سے آتی ہے، آسانی صرف رب کی طرف سے آتی ہے۔ اگر آپ رب کریم کی طرف سے ہر طرح کی آسانیاں چاہتے ہیں، ہر طرح کی کامیابیاں چاہتے ہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے، جب کبھی پریشانی آ جائے، جب کبھی رزق کی تنگی آ جائے، جب کبھی آپ کے گھر میں رزق اور پیسوں کی کمی آ جائے، جب آپ لوگ غربت تنگ دستی کا شکار ہو جائیں، تو پھر یا ربنا، یا ربی اور یا غنیوں کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ رب کریم کا وہ بابرکت نام ہے جو اللہ پاک کی محبت اور رب کی عطا اور رب کی غنیت کو بتاتا ہے، جسے پڑھنے سے رب بیٹھے بیٹھے غنی بھی کرتا ہے، دعائیں قبول بھی کرتا ہے اور مستجاب الدعوات بھی بنا دیتا ہے۔ یا ربنا یہ اللہ پاک کو پکارنے کا ایک محبت بھرا انداز ہے، یعنی جب کوئی بندہ اپنے رب کو پکارے اور وہ یا ربنا سے پکارے، جس کے معنی ہے اے میرے پروردگار، یہ سب سے محبت والا انداز ہے۔ اسی طرح سے یا ربی یہ بھی ایک محبت ہی بھرا انداز ہے۔ اور یا غنی، غنی صرف پیسوں کا ہونا نہیں، علم کا آ جانا بھی غنی ہے، روحانیت کا جاننا بھی غنی ہے، اور رزق حاصل کرنے کا یہ بھی مطلب غنی ہونا ہی ہے۔ اللہ والوں، ہم آج دعا کریں گے اللہ پاک سے، اللہ پاک ہمیں ہر طرح سے غنی کر دے، ہمارے علم میں بھی اضافہ کرے، ہماری عزت میں بھی اضافہ کرے، ہمارے رزق میں بھی اور ہماری اولاد میں بھی۔ اللہ والوں، آج 12 ربیع الاول کے دن جو شخص بھی رب العالمین کی یہ لاڈلی تسبیح پڑھتا ہے، اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ مانگ میرے بندے تو کیا مانگتا ہے، تیری مراد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، جا میرے بندے کے پاس جا، یہ جو مانگے میرے لاڈلے کو دے دینا۔ اللہ والوں، آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے اور یہ دوسرا دولت سے بڑا ہفتے کا دن ہے، اور یہ وہ مبارک دن ہے جو سال میں صرف ایک بار ہمیں نصیب ہوتا ہے، اور یہ موقع اب آپ کو اگلے سال ہی ملے گا۔ لہٰذا آج ربیع الاول کی 12 تاریخ کو یہ خاص وظیفہ مغرب کی اذان سے پہلے پہلے پڑھ لو، ابھی موقع ہے، ابھی رب کی مبارک گھڑیاں موجود ہیں۔ اللہ والوں، آج ہی اس عمل کو پڑھ کے آپ لوگ اللہ رب العالمین کو راضی کر سکتے ہو، اور یہ بہت ہی خاص اللہ پاک کی کرم نوازی ہوتی ہے۔ آپ اس تسبیح کو اپنے معمول کا حصہ بھی بنائیں اور دل سے، یقین سے، محبت سے اللہ پر بھروسہ رکھیں، آپ کو وہ سب کچھ عطا ہوگا جس کی آپ نے تمنا کی ہوگی۔ یہ وہ تسبیح ہے جو جب کسی مومن کی زبان سے ادا ہوتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، رب کائنات اپنے بندے کو رحمت کی چادر میں چھپا لیتے ہیں اور اس سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے ماں اپنے گمشدہ بچے سے کرتی ہے۔ اس بندے کو اپنے مقربین میں شامل کر دیتے ہیں، اس کے دل میں مسجد کی محبت، عبادت کا شوق،
نیکی کا جذبہ ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ بندہ صرف خود نہیں بدلتا بلکہ اس کی دعائیں، اس کی عادتیں، اس کا اخلاص ایسی خوشبو بن کر ابھرتا ہے کہ اس کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی اولاد، اس کے خاندان، حتیٰ کہ اس کے آس پاس کے لوگوں پر بھی اپنی خاص رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ اور جب یہی تسبیح ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں یعنی 12 تاریخ کو، جو کہ نبی پاک کی تاریخ پیدائش ہے، اس دن پڑھی جاتی ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ پڑ جاتی ہے۔ لیکن ہر عمل، ہر وظیفے کی کچھ ترتیب ہوتی ہے، کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، تو لہٰذا اگر ان طریقہ کار کے ساتھ ہی عمل کیا جائے تو پھر اس کا یقیناً زیادہ فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ ربیع الاول جیسے مقدس مہینے میں دل سے، یقین سے، عقیدت سے اگر اس عمل کو پڑھا جائے تو سمجھ لیجئے گا آسمان سے انعامات کی بارش اترنے والی ہے۔ پڑھنے والے پر، اس کے دل پر، اس کی دعاؤں پر، اس کی خواہشوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم ہو جاتی ہے۔ اور یہ سب کچھ صرف ایک تسبیح کی بدولت ہوتا ہے جو اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جو بندے سے خود کہتا ہے کہ میرے محبوب بندے مانگ تجھے کیا چاہیے۔ وہ رب جو بے نیاز ہے، جو سب کچھ جانتا ہے، اگر وہ خود بلائے، خود پوچھے تو کتنا عظیم موقع ہوگا۔ تو اس لیے یہ لمحہ ضائع نہ کریں، اس خاص عمل کو اپنا معمول بنا لیا جائے، دل سے پڑھیں اور دیکھیں کیسے آپ کی زندگی میں، آپ کے رزق میں، آپ کی اولاد میں، گھر کاروبار میں، ہر جگہ اللہ کے انعامات اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا، اور ان آزمائشوں میں سے ایک بڑی آزمائش مال و دولت کی کمی اور غربت بھی ہے۔ لیکن اسلام نے اس مسئلے کی حقیقت کو بیان کیا، بلکہ اس سے بچنے اور نجات پانے کے لیے بھی واضح اور مؤثر رہنمائی فرمائی ہے۔ قرآن المجید اور احادیث نبوی میں ہمیں یہ سب ملتا ہے کہ محتاجی سے بچنے کی کئی روحانی عملیات اور اخلاقی طریقے بیان کیے گئے، جن پر عمل کر کے انسان دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتا ہے۔ تو ہمارا آج کا وظیفہ بھی غربت، تنگ دستی میں ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی بجائے اس تسبیح کو کثرت سے پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ جو اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، اس کے گھر کو دولت سے بھر دیا جاتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تھوڑے پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید عطا فرماتے ہیں، اور صبر سے کام لیتا ہے تو ان وظائف کو، ان اعمال کو اپنی زندگی کا وہ حصہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجگی کو دور کرتے ہوئے اس کی ہر خواہشات کو مسلح چھوڑنے سے پہلے پوری فرما دیتے ہیں۔ اس کو مال و دولت، رزق فراہم کیا جاتا ہے، اس کی عزتوں کو بھی اس کو اعلیٰ مقام پر فائز کیا جاتا ہے، اور اس کو اپنے خاندان میں ایک معتبر انسان بنا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے خود بھی کرنا ہے، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی آپ لوگ ضرور شیئر کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہم پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما سکے۔ اللہ والوں، یوں تو تمام دن ہی اللہ پاک کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت حاصل ہے، جس طرح ہمارے نبی کو تمام نبیوں پر فضیلت حاصل ہے، اور جس طرح جمعۃ المبارک کے دن کو بھی باقی دنوں پر فضیلتیں حاصل ہیں۔ تو لہٰذا اس طرح سے آج ربیع الاول کی 12 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن آپ نے جو عمل پڑھنا ہے اس کو ذرا ملاحظہ کریں۔ آپ لوگ چاہیں تو اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں، جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو موقع ملے، آپ اس عمل کے ذریعے اپنے روح کو اور اپنے قلوب کو منور کر سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کو کس طریقے سے کیا جائے گا، ہر ایک بات سمجھنے والی ہے۔ عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے، ہر ایک بات سمجھیے گا تاکہ اللہ رب العالمین ہم پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے۔ سب سے پہلے آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے تو لہٰذا آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے،
تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، روز جزا کا واسطہ، آج 12 ربیع الاول کے مقدس اور بابرکت دن کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے میرے مولا۔ جو جہاں سے بھی اس دعا میں شامل ہوا ہے، پوری دنیا میں جس ملک سے اس کا تعلق ہے، بس اس دعا میں جڑا ہوا ہے، تجھ سے لو لگائے، تجھ سے آس لگائے، وہ سوال کر رہا ہے میرے مولا، اس کی تمام بے بسی کو دور کر دے۔ اس کے جسم کی جتنی بیماریاں ہیں، اس کی جتنی اندرونی بیرونی بیماریاں ہیں، ان سب کو دور کر دے۔ اس کے گھر میں جتنی بیماریاں ہیں، ان سب کو ختم کر دے میرے مولا۔ اس کے گھر سے بے برکتی کو ختم کر دے۔ اس کے رزق میں بے شمار کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرما، رزق کریم اور رزق قصیر عطا فرما۔ اس کے ایمان کو، اس کے اخلاق کو بہتر کر دے، اس کے قلوب کو نور سے منور کر دے میرے مولا۔ جو بندہ بھی اس دعا میں شامل ہے، اس کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، اس کی میرے مولا مکمل اور کامل بخشش اور مغفرت عطا فرما۔ اس کا خاتمہ خیر پہ کرنا، اس کا خاتمہ ایمان پہ کرنا، نبی پاک کی شفاعت عطا کرنا میرے مولا۔ ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم کو ظاہر و فرما دے میرے مولا۔ ہماری مدد کا بہترین انتظام فرما دے۔ ہمیں میرے مولا برے شر سے بچا، بری صحبت سے بچا، برے نشوں سے بچا میرے مولا، برے دوستوں سے بچا میرے مولا، حرام کی کمائی سے بچا، شیطان سے بچا، نفس امارہ سے اپنی پناہ نصیب فرما میرے مولا۔ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ آئندہ ایسے منحوس کام کرنے سے ہمیں بچا میرے مولا۔ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ بابرکت مہینہ ہے ربیع الاول کا میرے مولا، ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ نبی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے مانگتے ہیں، اہل بیت کی قربانیوں کا صدقہ مانگتے ہیں، ہم سب کے اوپر تمام نظر کرم فرما دے میرے مولا۔ ہمارے ایمان کو، اخلاق کو بہتر کر دے، ہمارے رزق میں برکتیں، وسعتیں اور رحمتیں عطا فرما دے۔ اور جو میرے بھائی اس دعا میں شامل ہیں، ان کے گھر میں سے کسی کا بھی انتقال ہو گیا ہے، ان کے ماں باپ، ان کے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی جو ہے اس فانی دنیا سے کوچ کر گیا ہے، ان سب کی مکمل بخشش عطا فرما۔ بالخصوص ہم سب کے والدین کو سلامت رکھ، اور جن کے والدین اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، ان والدینوں کی مکمل اور کامل بخشش عطا فرما۔ نبی پاک کا پڑوس عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، قبر کے عذاب سے بچا، پل صراط میں برق رفتاری سے بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک کے دستے مبارک سے حوض کوثر کے جام عطا فرما۔ بالخصوص غزہ فلسطین مسلمان جتنے بھی پریشان حال ہیں، انڈیا کے جتنے پریشان حال ہیں، ان سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ رب کی یہ خاصیت ہے کہ وہ سب پر رحم کرتا ہے، سب پہ کرم کرتا ہے، تو لہٰذا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ اب اللہ والو، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، باوضو ہو اور مصلی پر بیٹھ جائیں، کپڑے اچھے پہنیں، کوشش کریں کہ نہا لیں، غسل کر لیں، ہلکی پھلکی خوشبو اگر میسر ہو تو وہ بھی لگا لیں۔ اب مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، یعنی استغفار کرنا ہے، کیونکہ جب ہم لوگ اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں گے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہمیں نور بھی ملے گا، ہمیں انعامات بھی ملیں گے۔ اسی لیے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ کس طریقے سے کرنی ہے؟ سب سے بہترین جو توبہ ہے وہ ہے استغفر اللہ۔ بس اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اپنے گناہوں کو یاد کرتے رہیں اور روتے ہوئے تڑپتے ہوئے استغفر اللہ کہتے رہیں۔ صرف 70 بار کہنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک روایت کے مطابق 70 بار استغفار ایک دن میں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ والو، ہم بھی نبی پاک کی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے 70 بار استغفار کریں گے، روتے ہوئے کریں گے، اور جب ہمیں یوں محسوس ہو جائے کہ ہمارا دل جو ہے وہ ہلکا پھلکا ہو گیا ہے، ہمارا وجود ہلکا ہو گیا ہے، ہمیں سکون اور راحت محسوس ہونے لگی ہے، سمجھ لے توبہ قبول ہو گئی۔ یہی جو ہے وہ توبہ کی ہمیں اثرات محسوس ہوتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و زر کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، اللہ پاک سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ میں تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ ربیع الاول کا بڑا مقدس اور بابرکت مہینہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، لہٰذا آج آپ لوگ دل کھول کے مانگیے گا، اللہ رب العالمین آپ پر رحم بھی کر دے گا، آپ پر کرم بھی کر دے گا۔ اب اللہ والوں، اپنے خاص مقصد کو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھ لیا اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، یعنی کہ اللہ پاک کے 3 صفاتی نام آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ پڑھنے ہیں۔ اللہ والوں، یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، جو کہ صدا کے ہوتے ہیں، یا ربی یہ بھی پکار کے ہوتے ہیں، اور یا غنیو یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو ہمیں غنی کرتی ہے۔ غنی کی معنی صرف پیسوں کے ہی نہیں، اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت دے دے تو وہ بھی غنی کرنا ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کے علم میں برکت دے دے تو اس کو بھی غنی کرنا ہی کہتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کے یہ 3 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ جن کے کاروبار رک چکے ہیں، جن کے معاملات رک چکے ہیں، رزق میں فراوانی نہیں، دعاؤں میں قبولیت نہیں ہو رہی، یا پھر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا رب ناراض ہو چکا ہے، رب کی رحمتیں مجھ پر برس نہیں رہی، آزمائشوں پہ آزمائشیں اور پکڑ سخت ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اللہ والوں، رب کے یہ 3 نام آپ لوگ دل سے پکاریں۔ دل سے پکارے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور تصور میں روزہ رسول کو رکھیں، یا پھر اللہ پاک کے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو رکھیں اور پھر پڑھیں یا ربنا، یا ربی اور یا غنیو۔ ان تینوں کو جب آپ لوگ ملا کر پڑھیں گے نا تو اللہ پاک کی رحمتیں جوش میں آئیں گی، فرشتے آپ پر سلامتی بھیجیں گے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ 40,000 فرشتے سلامتی بھیجتے ہیں اس بندے پہ جو سچے دل سے ندامت کے ساتھ فرش پہ بیٹھ کے اللہ پاک کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج آپ کو وہ وظیفہ دے رہا ہوں، یوں سمجھے کہ کامیابی کا وہ خاص چراغ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ یقین کریں اس وظیفے کو یہاں پڑھا، یہ وظیفہ مکمل ہوا، آسانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، غیب سے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، کیوں تو آپ نے کئی بار اور بہت سارے وظائف پڑھے ہی ہوں گے، لیکن یہ جو وظائف ہیں یہ یقین کریں اتنے مستند وظیفے ہیں، اتنے خاص وظیفے ہیں کہ جب بھی ان وظائف کو پڑھا جائے گا، جب بھی ان کا ورد کرا جائے گا، کامیابیاں گارنٹی کے ساتھ آپ کو مل کے رہیں گی۔ اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور جیسے کہ پہلے میں نے کہا تھا کوئی صدقہ لازمی کریے گا، تو اگر آپ نے 1 مٹھی چینی یا چاول یا پانی کا گلاس کچھ رکھا ہے تو اس کے اوپر پھونک مار دیں، اس کے اوپر دم کر دیں۔ ان 3 ناموں کو آپ لوگ 21 مرتبہ پڑھ کے اس پر دم کر دیں، پھونک مار دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کو دوسرے نمبر پہ کس نام سے پکارنا ہے؟ یہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یا لطیفو کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو عمل دے رہا ہوں، جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کی برکت بہت زیادہ ہے، اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں، تصور سے باہر ہیں۔
کیونکہ اگر میں اس کی فضیلت کے متعلق بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یا لطیفو اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کے روحانی اثرات، برکتیں اور فائدے نہایت گہرے اور پر اثر ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، یا لطیفو کے معنی ہیں نرمی، مہربانی اور باریکی سے کام لینے والا، جو بندے کے حال کو اس کے شعور سے پہلے جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بخوبی جانتا ہے اور ہر کام میں حکمت رکھتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اسم مبارک بہت ہی بابرکت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، بات بات پر تلخیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو گئی ہے، تو آج اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ جو میں آپ کو طریقہ کار اور ترتیب بتا رہا ہوں، اس طریقے سے صرف پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میاں بیوی میں تو جو محبت کی کمی آ گئی ہے نا، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی، گھر کے لڑائی جھگڑے انشاءاللہ فوری طور پہ حل ہو جائیں گے، نجات حاصل ہوگی۔ اللہ والوں، اس اسم مبارک کی برکت سے دلوں میں محبت، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس نام کی برکت سے، اس نام کا ورد کرنے سے آپ کے گھریلو مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمنوں کے شر سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو، وظیفہ کوئی بڑا تھوڑی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں میں اعمال چھوٹے ہی لے کر آتا ہوں، کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، لیکن اچھا پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت تبدیل کر دیں گے۔ رزق تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، معاملات تو بہتر ہوں گے ہی ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو اللہ والوں، کوشش کریں کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اسی طرح سے پڑھیں جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اب دوسرے نمبر پہ یا لطیفو کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو دو بار ہو گیا، یا لطیفو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف 33 بار، 33 ٹائمز 33 بار آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا لطیفو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ نبوی اعمال بھی ہیں۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یہ نبوی نسخہ پڑھا ہوگا، کیونکہ یہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ دعا کوئی عام دعا نہیں، یہ دعا نبی پاک کے جد امجد یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلمات ہیں، جو کہ قرآن میں بھی نقل ہوئے ہیں، فرشتے جو تلاوت کرتے تھے آپ کی آزمائش کے لیے۔ تو بہت بڑا واقعہ ہے، میں اس کے چکر میں نہیں پڑتا، لیکن فضیلت بتا رہا ہوں کہ یہ دعا کتنی خاص ہے، جو عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کتنے مبارک کلمات ہیں، یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بس اس دعا کو ڈائریکٹ مجھ تک آنے دو، یعنی کوئی رابطہ درمیان میں نہیں ہوتا، ڈائریکٹ آپ کی دعا عرش معلی پہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ میں اپنا رابطہ اللہ پاک سے مضبوط کر لوں، تو پھر وہ آج ان نام نامی اس میں گرامی کو پڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خاص دعا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تیسرے نمبر پہ پڑھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ بہت ہی اچھی دعا ہے، وہ بہت چھوٹی بھی دعا ہے، بڑی دعا نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بآسانی پڑھ لیں گے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے بس اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف ایک تسبیح 100 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی اتنا لمبا وقت نہیں لگنے والا، 100 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ کی 100 پریشانیاں حل ہو جائیں گی، 100 مسئلے مسائلوں کا حل ہو جائے گا۔ یہ اتنے مجرب کلمات ہیں، یہ اتنے خاص کلمات ہیں کہ جب بھی ان سے مدد مانگی جاتی ہے تو اللہ والوں مدد لازمی اللہ پاک بھیجتے ہیں، فرشتے لازمی زمین پر اتر آتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب چوتھے نمبر پہ جو آج کا آخری عمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، بہت ہی اللہ پاک کا خاص نام ہے یا مجیبو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار ان ناموں کے وظائف پڑھے ہوں گے۔ اللہ والوں، یہ وظائف اس وقت پڑھے جاتے ہیں جب آپ لوگ سخت مشکل میں ہو، سخت آزمائش میں ہو، یعنی جب آپ کے دل کے اندر، جب آپ کو یوں محسوس ہو کہ میں بالکل تنہا ہوں،
میرے اوپر تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، مجھ پر آزمائش ہی آزمائش ہے۔ اس وقت اللہ والوں یا مجیبو کا ورد کرنا ہمیں یقین کریں بہت فائدہ دیتا ہے۔ کبھی دل کے اندر کوئی ایسی خواہش دبی ہوئی ہو نا جسے آپ لوگ برسوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی دعا، کوئی ایسی تمنا جو آپ کے آنسو بن بن کے بکھر رہے ہیں، آپ لوگ مانگنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ دعا قبول نہیں ہو رہی، تو پھر آج آپ لوگوں نے یا مجیبو کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج یہ ایک ایسا خاص آپ لوگوں کو وظیفہ بتا رہا ہوں یا مجیبو کا، یعنی کہ اے دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات، یعنی اے دعاؤں کو قبول کرنے والے رب، اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا مجیبو کے معنی ہوتے ہیں۔ ویسے ایک نام کے کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کی خدمت میں جو وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ میں اس کے معنی کے مطابق پیش کر رہا ہوں، کیونکہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اللہ والے جو فرما رہے ہیں تو میں اس کے متعلق آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے معنی آپ کو اور بھی مل جائیں گے، کہیں ایسا نہیں بولیے گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، اس کے معنی یہ بھی ہیں، ورنہ آپ لوگ فیروز اللغات اٹھا کر دیکھ لیں، اس لغت کی کتاب میں یا مجیبو کے آپ لوگوں کو کم سے کم 33 سے 36 معنی آپ کو اس میں مل جائیں گے۔ انوار اللغت میں جائیں گے تو اس کے اندر تھوڑے اور زیادہ ہیں، اس لیے آپ لوگ چیک کر لیں۔ اس کی جو معنی ہیں وہ یہ بھی ہیں، اے دعاؤں کو قبول کرنے والے رب، یہ وہ عظیم و شان دروازہ ہے جو بندے کی صدا سن کر عرش تک جواب پہنچا دیتا ہے۔ یعنی اس نام کی پکار سے اللہ پاک نے ایک دروازہ بنایا ہوا ہے، ایک آسمان میں دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ یہ بھی ہے جو کہ یا مجیبو پڑھنے سے کھلتا ہے، اس پہ دستک ہوتی ہے تو اللہ والوں جب آپ لوگ صدا لگائیں گے تو وہ کھل جائے گا دروازہ۔ پڑھنا کتنی بار ہے اس ترتیب کو ذرا سمجھیے گا۔ یا مجیبو ایک بار ہو گیا، یا مجیبو 2 بار ہو گیا، یا مجیبو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا مجیبو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا مجیبو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار 11 ٹائم صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار یا مجیبو پڑھیں گے، کوئی زیادہ وقت نہیں لگنے والا، بہت چھوٹا سا عمل ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اگر کوئی چینی رکھی ہے اپنے پاس 1 مٹھی، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا، چینی، چاول، آٹا جو بھی آپ نے صدقے کے لیے رکھا ہے، یا کالے چنے رکھے ہیں یا پانی کا گلاس رکھا ہے، اس پہ دم کر دیں۔ پانی رکھا ہوا تو پانی کو پی لیں، اور جو آپ نے سامان رکھا ہے اس کو آپ صدقہ کر دیں رب کی راہ میں۔ صدقہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ اپنی چھت کے اوپر رکھ دیں یا پھر باہر رکھ دیں، گھر کے باہر رکھ دیں، تو اس طریقے سے صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والوں اب آپ لوگوں نے دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ وظیفہ آپ نے پڑھ لیا، بہت محنت سے پڑھا، اچھے طریقے سے پڑھا، یکسوئی کے ساتھ پڑھا، لیکن جب آپ لوگ دعا اچھے انداز میں نہیں مانگیں گے، دعا آپ لوگ اگر جلد بازی میں مانگیں گے تو اللہ والوں پھر فائدہ نہیں ہوگا، پھر وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا، پھر وظیفے کی وہ روحانیت ہمیں نہیں ملتی۔ تو لہٰذا وظیفے کو فائدہ پر اثر بنانے کے لیے آپ لوگوں نے دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، جس طریقے سے میں اپنی ویڈیوز میں دعا مانگتا ہی ہوں۔ تو اللہ والوں وہ صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ رب سے کس طریقے سے مانگا جاتا ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو مجھ سے، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ کے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔